سر یہ میرا نیکسٹ کویشچن بھی ویسے یہی تھا. میں کل رات اس کے متعلق خیبر شکن کے متعلق اسٹڈی کر رہا تھا کہ وہ غزوہ خیبر کے نام سے انہوں نے اس کو جو ہے نا ڈیزائن کیا تھا خیبر شکن میزائل کو, اور وہ 900 کلومیٹرز جو ہے اس کی رینج ہے, بٹ دا اسپیڈ اٹ از دا موبلٹی آف دیٹ موبائل کہ وہ میزل کہ وہ اتنی اسپیڈ سے جاتا ہے کہ اس کو تھرو پلین گرانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. دس از دا ریزن کہ وہ انٹرسیپٹس کو بھی چیٹ کر گیا اور وہاں تک پہنچ گیا. یہ خیبر شکن ابھی میرا خیال ہے کہ جو ریسنٹ امریکہ نے ویو سٹارٹ کی اس کے اندر ہی ایران نے اس کو کہیں باہر نکالا ہے. نہیں, میری نالج کے مطابق یا میرے تجزیے کے مطابق اسرائیل کے خلاف استعمال ہوا تھا, اور اس پچھلے جو اسی 40 دنوں میں, ٹھیک ہے, اور اس کو ویسٹ نے اور اسرائیل نے نام دیا تھا, اس کو کہتے تھے ڈانسنگ میزائل ہے. اچھا, دیٹ مینز what does that mean? اس کا مطلب ہے کہ یہ جب اویڈ کرتا ہے آنے والے ڈیفینس کو تو یہ ڈانس کرتا نکلتا ہے. ایگزیکٹلی, یہ جب اسکپ کرتا ہے. دیکھیے جو تھرڈ ایئر ڈیفینس سسٹم ہے اور جو ایروڈوم ہے وہ بنیادی طور پر جو کہا جاتا ہے کہ بنیادی جتنا اسرائیل کا ڈیفینس ہے میکانزم ہے, اس سب کے اندر سب سے موسٹ امپورٹنٹ جو ہے وہ اس کی اپریسیشن ہے کہ وہ خود جو ایئر ڈیفینس سسٹم ہے اسرائیل کا اور جو تھرڈ بھی ہے یہ اینٹیسپیٹ کر لیتا ہے آنے والے میزائل کی پاسبل اچھا پروجیکشن ڈیسٹینیشن, ٹھیک ہے, کہاں گرے گا. امیجن کریں اس کے پاس کیونکہ نقشہ ہے اس کے اندر ایروڈروم کے اندر, بالکل ٹھیک ہے, آئرن ڈوم کے اندر ایک پلاٹنگ ہے میپ کی. اتنا انٹیلیجنٹ یہ میزائل ہے کہ اگر یہ سمجھے کہ جو آنے والا میزائل ہے وہ کسی کھیتوں میں یا کسی ڈیزرٹ میں گر رہا ہے تو اس کو انٹرسیپٹ نہیں کرتا. اچھا, یہ اس میزائل کو کرتا ہے آنے والے کو جس کا لائکلی امپیکٹ ڈینجرس ہو. نمبر 1 یہ وہی والی بات ہوگی ود ڈیو ریسپیکٹ سر, وہ پچھلے پروگرام میں شاید آپ کو یاد ہو, لیٹس میک اے لافٹر, اس کا بھی دماغ ہے میزائل کا. نہیں, یاد ہے, اس کا بھی دماغ ہے, اور یہ جو میزائل فائر کر رہا ہے اس کا بھی دماغ ہے. جب یہ میزائل کو ہٹ کرنے کے لیے انٹرسیپٹر لانچ ہوتا ہے, اچھا, تو پھر آنے والا میزائل جو ایرانی میزائل ہے یہ کیلکولیٹ اینٹیسپیٹ کرتا ہے کہ کوئی ایسا میزائل میرے کولیجن کورس پہ تو نہیں آ رہا, ٹھیک ہے, تو یہ اس کو ڈیسیو کرتا ہے, یعنی رستہ بدل کے ہی جاتا ہے. اس کو ویسٹ نام دے رہا ہے کہ یہ ڈانسنگ میزائل ہے, جس کا مطلب ہے یہ ڈانس کرتا ہوا پہنچتا ہے, یعنی اویڈ کرتا ہوا پہنچتا ہے. تو جارڈن میں پاسبلی یہی ہوا ہے, جو تھرڈ میزائل نہیں انٹرسیپٹ کر سکے اس کو, جو انٹرسیپٹر تھے. ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ جو سٹوریز آ رہی ہیں, مجھے ویسے ریئرلی مجھ سے پوچھے نا کوئی, میرے پاس اتنی ایکوریٹ انفارمیشن نہیں ہے, بٹ آپ جب نیوز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو کچھ آپ کو بھی چیزوں کو لے کے انٹیوشنز بھی ہو رہی ہوتی ہیں, کچھ گڈ گیس بھی ہوتے ہیں آپ کے. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ امریکہ کا اسٹاک پائل ڈپلیٹ ہو رہا ہے میزلز کا, آئی تھنک دیز آر فیبریکیٹڈ اسٹوریز, فیبریکیٹ ان سینس کہ وہ خود کروائی جا رہی ہیں تاکہ اینیمی کو یہ احساس جائے کہ جی ہم وننگ سچویشن میں آ رہے ہیں, اور کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے, تب جا کے ایک جگہ سے اس کو اسٹرائک کیا جاتا ہے. اب اتنی بڑی اسٹیٹ ہے سر, اس کے 700+ بیسز ہیں پوری دنیا میں, یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے پاس 40 یا 5 ماہ کی جو جنگ ہے اس کے لیے اس کے پاس انوینٹری شارٹ ہو جائے, اور اس نے پلان بھی کیا ہوا اٹیک کرنے کا. عمر دیکھیے, بنیادی طور پر امریکہ کو ایک تو کیپیبلٹی ہے, اس کے اوپر اس کو زوم اور پرائڈ بہت ہے, اور زوم اور جس کے پاس یہ ہو, جب زوم اور پرائڈ ایروگنس میں کنورٹ ہو جائے پھر اس طرح کی مانگتے ہوتی ہیں. اچھا, ایروگنس یہ ہوتی ہے کہ آپ گراؤنڈ ریالٹیز کو نہ واچ کریں, ایک سوسائٹی کا کلچر نہ پڑھیں, جو جغرافیہ ہے خاص طور پر ایران کا اس کو نہ پڑھیں, تو پھر ایک قیمت دینی پڑتی ہے. امریکن ایک فلاسفر مجھے یاد آ رہا ہے, مارک ٹوین, ٹھیک ہے, 1915 میں وہ وفات پا گیا, آلموسٹ 125 سال پہلے. ٹھیک, اس نے کہا تھا دی امیریکنز لرن جغرافی تھرو وارس. تو ایران کی جو جغرافی ہے امریکہ کو پہلے پڑھنی چاہیے تھی, لیکن جنگ کر کے ان کو 2 چیزیں پتہ لگیں. ایک یہ کہ یہ عراق نہیں ہے, تقریباً 5 گنا بڑا ملک ہے, 50% ٹیرین اس کی ماؤنٹیننس اور راکی ہے, ان لائک ڈیزرٹ جو عراق میں ہے, رگڈ ٹیرن ہے. آن ٹاپ آف دیٹ اسٹریٹ آف ہارموز اس کے پاس ہے, جو عراق کے پاس, سیریا اور جارڈن کسی اور ملک کے پاس نہیں ہے, تو چوک پوائنٹ ہے. تو یہ ایروگنس تھی. امریکہ نے یہ سمجھا تھا کہ جاپان کا سرنڈر کی طرح ہمارا جنگ جائے گا اور صرف ٹریٹی سائن ہونی ہے, موسٹلی اٹس اے میٹر آف ڈیز.
آپ کو یاد ہوگا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ تو مان لینا چاہیے کہ انہوں نے کہا تھا 4 سے 6 ہفتے میں جنگ ختم کروں گا، جس کو 1.5 مہینہ بنتا ہے، اور آپ 5 مہینے ہو گئے. تو کسی کو تو ماننا چاہیے کہ 4 سے 6 ہفتے نہیں تھا، یہ 4 سے 6 مہینے میں بھی نہیں آپ سے ختم ہو گئی. تو آئی تھنک ایک ایلیمنٹ آف ایروگینس تھا. اور ایروگینس ایک اور بھی دیکھیے، آپ جب اس طرح کا حملہ کرتے ہیں تو ایرانی قوم پر حملہ ہوا. میں نے پہلے دن سارے انٹرویوز میں کہا 28 فروری کو اسی سال جب اٹیک ہوا تو میں نے کہا یہ نان سٹارٹر ہے، یہ جنگ امریکہ نہیں جیت سکے گا. یہ اپنی کیلکولیشن، میں کوئی پریڈکشن نہیں دیتا. 2 وجہ سے کہا تھا. ایک، انہوں نے لیڈرشپ کو لے تقریباً 135 عمر صاحب پچھلے جون سے لے کے اب تک لیڈرشپ کی ہے انہوں نے، 135 انکلوڈنگ سائنٹسٹ. آن ٹاپ آف دیٹ آپ انہی لوگوں کو بمباری کر رہے ہیں جن پہ بمباری کی اب آنے والے 5 مہینوں میں. آپ نے انہی سے توقع کر رہے تھے کہ وہ ٹیک اوور کر لیں. ایرانی لوگ چاہے اتنے یونائٹڈ نہ ہوں ان سپورٹ آف دا گورنمنٹ، لیکن ایرانی لوگوں کا آپ پڑھیں آج تو ایرانی لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ اب حکومت پر حملہ نہیں ہے، یہ ایران کے اوپر، ہمارے کلچر کے اوپر، ہماری سویلائزیشن، ہمارے ٹریڈیشنز، ہمارے مذہب، اس پر حملہ ہے. تو لوگ ایک حکومت کا گرانا اور سمجھتے ہیں اور ایران کا گرانا اور سمجھتے ہیں، اس لیے وہ سارے اس کے اکٹھے ہو گئے. اور دیکھ لیں آپ کی ریزیلینس دکھا رہے ہیں. اور اب پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہے نتن یاہو کی بات مانے یا نہ مانے، انہوں نے تو وہی کہا تھا نا، وینزویلا پلس میں کئی دفعہ کہا ہے. یہ آپ کو ایک ڈیلوژنل وکٹری دکھانے والے بہت آ جاتے ہیں. جب آپ ایک فتح حاصل کرتے ہیں تو اٹس لائک این ایڈکشن. یہ ایڈکٹیو ڈیلوژن ہوتا ہے. ایڈکٹیو ڈیلوژن وہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایڈکشن ہو جاتی ہے کہ میں نے ایک فتح کیا تو دوسری بھی میں کر لوں گا، میں نے دائیں ہاتھ سے یہ مارا ہے تو بائیں ہاتھ سے یہ بھی کر دوں گا. تو یہ وہی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو سامنا کرنا ہوا. لیکن میں نے کہا جیسے میں نے مس کیلکولیٹ کیا ٹیرین کو بھی، کلچر جغرافی کو بھی، اور ایک یونٹی کر دی انہی لوگوں کی جن کو آپ حملہ کر